السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج کی میری کہانی کا نام ہے توبہ۔ تو چلیے سنتے ہیں کہانی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں باہر کس طرح نکلوں۔ باتھ روم کا دروازہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے میں اندر بند ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ آخر میں نے چیخنا شروع کر دیا، کھولو دروازہ، کھولو دروازہ، کھولو، میں اندر بند ہو گیا ہوں۔ لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کوئی جاگ رہا ہوتا تو دروازہ کھولتا نا۔ اس وقت تو رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور گھر میں میرے علاوہ سب سو رہے تھے۔ ایسے میں میری ماں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور میں باہر آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، ابھی تو میری ماں میری مدد کے لیے آ گئی ہیں، لیکن آخرت کے وقت جب حساب ہوگا تب میری مدد کون کرے گا؟ اس وقت تو صرف میرے اعمال ہی مجھے بچا سکیں گے، مگر میرے اعمال میں تو جھوٹ، دھوکہ، بدتمیزی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں ماضی میں کھو گیا جب امی نے مجھے 200 روپے تھمائے تھے اور کہا تھا، بیٹا ان پیسوں کی مجھے بازار سے سبزی لا دو۔ لیکن جب میں بازار گیا تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، فروٹ چاٹ صرف 25 روپے میں۔ یہ سننا تھا کہ میں فوراً اس فروٹ چاٹ والے ٹھیلے کی طرف لپکا اور یوں میں نے ان پیسوں میں سے 25 روپے کھا لیے۔ پھر اسی طرح میں نے باقی پیسوں کی کولڈ ڈرنک، چپس، گول گپے اور جوس وغیرہ یوز کر لیے اور گھر پہنچ کر میں نے معصوم سی شکل بنا کر امی سے جھوٹ بول دیا کہ راستے میں مجھے 2 شرارتی لڑکوں نے تنگ کیا اور پیسے بھی چھین لیے۔ یہ سن کر امی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور بولی، شام کو تمہارے ابو آ جائیں تو انہیں بتانا، ابو مجھے شیری اور مٹھو نے مارا ہے اور مجھ سے پیسے بھی چھین لیے ہیں۔ شیری اور مٹھو کا گھر گلی کے آخر میں تھا۔ دونوں واقعی بہت شرارتی تھے۔ ابو پہلے ہی ان کی شرارتوں سے تنگ تھے۔ یہ سن کر وہ فوراً اٹھے ان دونوں کی شکایت لگانے کے لیے ان کے گھر کی طرف بڑھے۔ بعد میں ان دونوں بھائیوں کو ان کے والدین سے خوب ڈانٹ پڑی اور میں ان کی گھر کی کھڑکی سے دیکھ کر ہنستا رہا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جب میں نے پروفیسر صاحب کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی تھی، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ پروفیسر صاحب کو ایک جگہ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے۔ انہیں پہلے ہی دیر ہو رہی تھی۔ اب جب پتہ چلا کہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہی نہیں ہے تو بہت پریشان ہوئے اور پیدل جانے کا فیصلہ کیا۔ بہت مشکل سے جب پیدل انٹرویو دینے پہنچے تو معلوم ہوا وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے ہیں اور اس طرح انہیں وہ ملازمت نہ مل سکی۔ اب بھی اور بہت سے واقعات میرے ذہن میں تھے کہ فجر کی اذان کے کلمات میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میں ماضی سے حال میں آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ تہیہ کر لیا، اب میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے وضو کیا اور ابو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔